امپوسٹر سنڈروم کی آپ نے بات کی جناب, اتنی علمی گفتگو کے بعد all I can say is that میں تو صرف عادل جعفری کا بیٹا ہوں اینڈ دیٹس اٹ. سو اب اور انہوں نے جیسے فرمایا کہ اب تو نہ سرجری کرتا ہے, پتہ نہیں اور کیا کرتا ہے, ایتھکس وغیرہ سلسلہ کرتا ہے, تو نہ تو میں اردو دان ہوں نہ انگریزی دان ہوں. یہ تو انگریزی دان تھوڑی سی ہیں بٹ وہ بھی ان کی شروعات ہے. سو واٹ وی پلان ٹو ڈو ان دا نیکسٹ فیو منٹس, ہمارے پاس جتنا ٹائم ہوگا اس کے اندر ہم لوگ تھوڑی سی گفتگو اپنی کتاب کے حوالے سے کریں گے کہ وائی دس کیم اباؤٹ, اینڈ پروفیسر کین آلسو ٹیل اس ہر اسٹوری ود دس بک. اینڈ اس کے بعد اگر ٹائم ملے گا تو تھوڑی سی امی کا کلام جو میں نے چوز کیا ہے, فوکسنگ آن دس آڈینس, میں وہ پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں گے تو. وہ خوبصورتی تو اس میں نہیں ہوگی ادائیگی میں جو کہ یوسف بھائی نے کی ادائیگی تھی, مگر کوشش ہوگی میری کہ میں تھوڑے سے چیزیں جو کہ ریزونیٹ کریں گی آئی تھنک ود دس گروپ. تو پہلے تو یہ وی آر بوتھ ویری ویری گریٹفل اینڈ ڈیلائٹیڈ کہ یوسف ابراہیم صاحب, خانی صاحب نے یہ ہم کو پلیٹ فارم دیا. اور دس انٹائر تھنگ اسٹارٹیڈ ایز اے ایک سازش تھی. تو یہ مطلب یہ سرخے جو ہے نا یہ سازشوں پہ بہت بلیو کرتے ہیں. سو وہ بھی اماں کا جو انہوں نے ڈھونڈ کے نکال کے ایکسیپٹ نکالا بھی, وہ بھی ماسکو کا نکالا ہے. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. تو سرخے سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے, ویری گڈ, آئی لائک دیٹ. سو یہ جو وقار یوسف صاحب ہے نا, ان کی سازش یہ تھی کہ ان کو پتہ جب چلا, میں نے بتایا کہ اسرا از ان شاء اللہ گوئنگ ٹو یونیورسٹی آف ایڈنبرا, ہم ڈراپ کرنے کے لیے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ فوراً یہاں سے لندن سے ہوتے ہو جائیے گا. بھائی ہم ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم لوگ ڈائریکٹلی ایڈنبرا سے ہی واپس کا سفر ہمارا ہونے والا تھا بیکاز آف ٹائم کنسٹرینٹس. تو ایک ہفتے کے بعد ان کا فون آیا کہ وہ ایسا ہے کہ 2 تاریخ کو یہ ایک پروگرام ہے, اس میں آپ آنا چاہیں گے. اس کے بعد تو آبویسلی کون کافر ہے جو. سو ہم نے سارا کچھ چینج کیا اور انہوں نے سازش ایسے کی. ہم نے آئی ہیو نو آئیڈیا واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف ٹو ڈیزرو فرینڈس لائک وقار اینڈ احمد اینڈ عمر, شاہد محمود کہیں بیٹھا ہوا ہے, یا شارق. اتنے پرخلوص یہ دوست ہیں کہ آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ میں نے کیا کیا تھا ٹو ڈیزرو دیز پیپل. بٹ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. امی کا ایک شعر ہے جو کہ ان سب پہ فٹ آتا ہے کہ, اور یہ ابھی جاوید صاحب نے بھی ذکر کیا, یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں, 2-4 قدم ہم بھی ان کے ساتھ چلے ہیں. تو یہ 2-4 ہی قدم چلے ہیں. ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہمارا سفر جو 5 سال کا تھا وہ 7 سال میں ہوا, اس لیے نہیں کہ ہم فیل ہو گئے, مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ کچھ پتھراؤ, کچھ گراؤ, کچھ جلاؤ, سلسلہ چلتا رہا. تو اب یہ جو تقریب تو انہوں نے منعقد کی ہے, یہ سلسلہ, اس میں بہت سے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے, برسوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. آئی مین تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اور جب جاوید بھیری صاحب آ کے میرے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے کہا میاں تم دورالحسن کے بیٹے ہو, میں نے کہا جی. وہ میرے کلاس فیلو تھے اور میری آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے. ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے میں آنسو پوچھ رہا تھا اپنے کہ دیکھے کہ ابا کے دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو آئی کنسیڈر مائی سیلف ایکسٹریملی blessed to be in this audience. And of course اس سے زیادہ بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کتاب پہ اماں کا نام ہے اور میرا نام. اس سے سارا صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں اماں کا نام ہے, میرا نام ہے اور میری بیٹی کا نام ہے. اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. تو آئی کین ریٹائر. ایسا would you like to say a few words? I just want to start off by saying that my father has really talked me up, as most fathers tend to do. But my role in this book has been one of a collaborator, an extra set of eyes, and also in the translation of the poetry. So I'm not very well versed in Urdu poetry, but I know enough to know there's a certain rhythm and meter in Urdu poetry that is not compatible with English poetry. So what we have here is a collection of translated poems that are almost there,
but not quite. So even now, as we were going through the text to prepare for what we were going to say today, I came across a few poems that I had translated, and I thought to myself, no, this doesn't seem right. And it made me want to go back and retranslate it. Yeah. But I think that's just the nature of translation, and also just the writer's predisposition. And so what we come to realize is that with all these poems that we have translated, or with the entire text itself, is that it's not just a translation, but it is a labor of love. And because of that, it's almost there, but it's never really done. It's never going to be done. Urdu cannot be translated. اردو کی شاعری کین ناٹ بی ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش. مجھ کو تو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, اور نہ تو مجھے انگریزی ٹرانسلیشن سمجھ میں آتی ہے. ہمارا جو کولیبریشن تھا نا, جو کہہ رہی ہیں, یہ ایک کل رات تک تو بحث ہو رہی تھی کہ یہ غلط ہے. مطلب ہم کو 12 سال کیوں لگے؟ یہ 12 سال پہلے تو یہ 10 سال کی تھی. 10 سال کی بچی کو میں صرف اماں کی کہانی, دادی اماں کی کہانی سناتا تھا. سو انگریزی, اردو بھی آتی ہے, انگریزی بھی. سو اردو کو تھوڑا سا انگریزی میں کچھ ملا کے کچھ ان کو سمجھاتا رہا کہ سمجھ میں آیا. امی بھی ساتھ بیٹھی ہوتی تھی یا لیٹی ہوتی تھی, اینڈ وی ول بی ڈوئنگ دس. اینڈ وہ 10 سال کے بچہ جو ہے نا, وہ کمپلائنٹ ہوتا ہے, وہ سمجھتا بھی ہے, بیٹھا بھی رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, کچھ ڈانٹ ٹپٹ کے بٹھا دیتے ہیں. ہاں, پھر وہ تھوڑا سا ایک پیراگراف, 2 پیراگراف, 3 پیراگراف کر کے ہم لوگ پڑھتے گئے. پھر گیپس آتے رہے مہینوں کے. پھر دین وی وڈ اگین آئی وڈ سیٹ ڈاؤن کہ تھوڑا سا. پھر آپا بھائی جان نے کہا کہ بھائی ہمارے بچوں کے لیے بھی, سو وائی ڈونٹ یو جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن, جسٹ وٹ ایور یو ٹرانسلیٹنگ جسٹ پٹ اٹ آن پیپر. تو میں نے کہا اس میں تسلسل کرنے کے لیے ایک طریقے سے کرنا چاہیے, تو پہلے چیپٹر سے شروع کرو, دوسرا. سو وہ ایک طویل گیپ ہوتا گیا. پھر یہ بھی بڑھتی گئی ان کے آبویسلی اسکول, کالج, اور اس کے اندر دلچسپیاں. اور پھر وی ہیو آل ہیڈ ٹین ایجرز, رائٹ, کمپلیٹ بریٹس. کوئی قابو میں نہیں آتے یہ لوگ. بیٹا بٹھا کے ان سے کچھ ان کو پیراگراف یا ایک پیج دیا, ایک چیپٹر دیا, وہاں سے بغائب, پھر وہ اس کا انتظار. سو اس طرح سے پھر کرنا یہ ہوا کہ اچانک ان کی دلچسپی انگریزی لٹریچر میں ہو گئی. اور پھر she had this relationship with words that Amma had, which I don't have, but Amma had. So words spoke to her, and she somehow spoke to the words, and she would then critique her what we translated, and اس کو سر اس کے اوپر چینج ہو جاتا تھا, سب کچھ چینج ہو جاتا تھا. 12 سال کے بعد we sent this off to the publisher, and I'll talk a little bit about the publisher also. پبلشر نے کہا کہ اب اس کی آپ جو ہے وہ پروف ریڈنگ کر دیجیے. اور پروف ریڈنگ میں الفاظ میں کوئی غلطیاں, کوئی ٹائپوز تو نہیں ہے. اور جیسے کبھی سیف بھائی نے کہا کہ ایک ٹائپو پکڑ لیا انہوں نے, سو اس طرح کے ٹائپوز ہوں گے. سو وہ ہم نے, مگر وہ جب وہ پڑھنا شروع کرتے تھے وہ ٹیکسٹ چینج ہو جاتا تھا. تو 2 سال تو ہم نے صرف پبلشر کو بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہے. وہ انتہائی تحمل کے ساتھ ہمارے پبلشر جو ہمارے ساتھ رہے, زاہد کاظمی صاحب ہیں, یہ ایک انتہائی مطلب نفیس شخص ہیں. ان کا پبلشنگ ہاؤس ہے ویری ان نون, کمپلیٹلی ان نون ٹو موسٹ پیپل, سنگی پبلشنگ, جو کہ ہری پور میں ہے. وہاں انہوں نے کچھ 12-13 سال سے یہ مسلسل ہر عید اور بقرعید پہ ایک میسج آتا ہے کہ صاحب وہ ٹرانسلیشن کہاں تک پہنچی. اور پھر جب ان کو لگتا ہے کہ آگے نہیں کہیں جا رہی ہے تو کہتے ہیں میں کروا دوں ٹرانسلیٹ. اور میں نے کہا نہیں ہوگی ٹرانسلیشن تو ہم کریں گے, ہم اور کوئی نہیں کرے گا. اینڈ ہی واز ویری پیشنٹ. اس نے کہا, زاہد کاظمی صاحب نے یہ فرمایا کہ پوری ذمہ داری پبلیکیشن کی میری ہے, ساری اسپیسیفکیشنز آپ کی ہوں گی, پبلیکیشن کی 100% ذمہ داری میری ہے. اس وقت اخراجات کیا تھے, اس کے بعد اخراجات کیا ہو گئے, مگر ان کا یہ قول چینج نہ ہوا. سو دس از آئی مین ہیڈس آف. انہوں نے یہ کتابیں بھجوائی ہیں جو اوپر رکھی ہوئی ہیں, جب یہ اپنے وقار نے بتایا, اپنے خرچے کے اوپر چھپوا کے, اپنے خرچے پہ بھجوا کے. سو ہی اٹس بین ریمارکیبل دس جینٹلمین. بٹ ہماری جو کہانی تھی نا, میں اس کی یہ سلائڈ شو چل سکتا ہے جناب؟ سو یہ میری اور اماں کی کہانی ہے. یہ جو گریڈینٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی تک برقرار ہے. سو آپ لوگ ادا جعفری, یو بین ٹاکنگ اباؤٹ ادا جعفری آل آفٹرنون. آئی ڈونٹ نو اینی ادا جعفری, آئی نو اماں, وچ از وائی آئی ٹاک اباؤٹ اماں اینڈ شی ٹاکس اباؤٹ دادی اماں. یہ تو پیچھے چلا, یہ کچھ یہاں کچھ اور دکھاتا ہے, وہاں کچھ اور دکھاتا ہے. یس, سو دس از دا ٹرننگ پوائنٹ وین آئی سیڈ کہ اماں کی جو کتاب ہے وہ اس بچی کو تک پہنچانی ہے, اس بچی تک پہنچانی ہے. وہ اماں کا دوپٹہ, یہ وہ ان کے پیروں طریقے کے ساتھ کھیل رہی ہے. یہ کتابوں کے انبار اماں کے یہاں تک پہنچ جاتے, ادھر تک پہنچ جاتے.
اور یہی گوشہ ہے اماں کا جہاں انہوں نے زندگی گزاری ہے, چاہے اس گھر میں گزاری ہو یا دوسرے کسی گھر میں گزاری ہو. 1980 سے اسی گھر میں تھے اور یہیں لکھا ہے انہوں نے, یہیں پڑھا ہے انہوں نے, یہ ساری زندگی کا کام انہوں نے یہاں کیا ہے. اور وہ یہ ایک ان کی پوتی ہے جو ان کے ساتھ رہی ہے. باقی ماشاء اللہ نواسے پوتے ہیں, مگر وہ امریکہ میں آتے جاتے رہے ہر سال 2 سال کے اندر. مگر اس کا رشتہ جو تھا وہ بہت مختلف تھا, اور اس کے لیے تو یہ ان تک یہ قربت رکھنے کے لیے میرا فوکس میری بیٹی تھی. بٹ دا فوکس دین چینجڈ ایز آئی واز ڈوئنگ دس. تو دیز آر اماز گریٹ گرینڈ چلڈرن. وہ ہے اگین ٹین ایج برٹ سبین, کیونکہ اپنی شکل دکھا نہیں رہی ہے. دین دیز آر لانا اینڈ عالیہ, اینڈ دس از ان کا پھر نواسا ہے, فرد نواسا رضوان. She never had the opportunity to hold these children in her hands. دوریاں تھی, but at least they can hold her story in their hands. کبھی پڑھیں گے, ہے نا, ابھی تو پریزنٹ کر رہے ہیں مگر کبھی تو پڑھیں گے نا. تو اماں تک ان تک پہنچانا, اور اس پہ بھی ہماری بہت بحث ہوئی ہے کہ آپ کی یہ آڈینس نہیں ہے, آپ کی آڈینس ہے اینی اردو ریڈر, انگلش ریڈر, اینی پرسن انٹرسٹڈ. یس شیور, میں ان کے تھرو جا رہا تھا. میں بہت مطلب قریب دیکھتا ہوں, یہ بہت آگے تک دیکھتا ہوں. سو ہماری یہ بحث مسلسل چلتی رہی. سو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے تھے نا, اماں کے کمرے کے اندر ہی ہم لوگ بیٹھ کے ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے. وہاں ہم نے اس کو فیملی روم بنا لیا. سو وہاں بیٹھ کے کوئی ایک پیسیج آئے گا, اماں کو ظاہر سے بات ہے زندگی پوری میں نے گزاری, بٹ وین یو ریڈ ان ڈیپتھ اینڈ ہر لفظ کا مطلب سمجھنا, اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ کرنا, اس کی کہانی, اسٹوری بیہائنڈ دا اسٹوری, اٹک جایا کرتا تھا میں. تو بات ہو رہی ہوتی تھی, وہاں سے مڑ کے پوچھتا تھا یار یہ کیا ہے, یہ اس کے بارے میں, اینڈ شی وڈ دین اسٹارٹ آف ود دا اسٹوری بیہائنڈ دا اسٹوری, جو کہ اس میں موجود شاید کتاب میں نہ ہو, مگر وہ ان کو معلوم ہوتی رہی. کیونکہ ماں نے میری بہن اور بھائی سے زیادہ اماں کے پاس اور ٹائم گزارا. وہ لوگ 70s مڈ 70s میں وہ رخصت ہو گئے تھے امریکہ کے لیے. یہ اور آبویسلی وہ آتے ہر سال رہے, مگر انہوں نے اماں کو سلائسز میں دیکھا اور ابا کو سلائسز, اس نے تسلسل میں دیکھا, اور ہر کہانی ان کی اس کو بتاتی. تو وہ ہم لوگ اس کو مزید انریچنگ ایک ڈسکشن اس میں شروع ہو جایا کرتا تھا. سو دیٹس ہاؤ اٹ ایوالوڈ, اینڈ آئی گاٹ ٹو نو ادا جعفری. آلدو میں نے کہا کہ میں زندگی ان کے ساتھ گزاری, بٹ ادا جعفری آئی گاٹ ٹو نو اونلی آفٹر ہیونگ گون تھرو آل آف دس. اچھا اسرا, کین یو ریڈ اے فیو لٹل پیسج دیٹ یو مے چوز, اینڈ اگین ہم نے جو آپ نے چوز کیا. اینکلیٹس آف ٹریڈیشن, ان کی ایک چیپٹر ہے, چیپٹر 5. ابھی تک یاد ہے مجھ کو کہ جب چلنا میرے پیروں نے سیکھا تھا, میرے پیروں میں زنجیریں تھیں, زنجیریں جنہیں آسائش تہذیب و پازیب کہتے ہیں. I still remember when my feet learned how to take their first steps. They were chained, chains that were called anklets of tradition. Within the Tonkwala Phatak lived a community created by family ancestors, compliant with the norms defined for them. Girls born into this family brought with them a heavy burden of fate. There was a time when the young girls of this family, even when accompanied by an older woman and behind any number of veils, were forbidden to ever set foot across the doorway or even to visit family. Family members who lived outside the Haveli would often visit, but the girls of the household were only aware of the names of the girls living outside the confines of the Haveli, with no possibility of knowing what they looked like. Meeting them was possible only after marriage. Single females of the household, whatever age they may be, were regarded as girls and were forbidden to appear in front of older women of other families. Only the very young children were allowed to breed without restrictions, but that too not for long. I can recall elderly ladies in those days who were unmarried. One was my own Khala, whose entire universe was limited to the 4 walls within which she was born. All her life, her eyes only witnessed the fort-like walls and the little bit of sky that covered the compound. I wonder if those eyes ever dared to dream, or if even dreams were forbidden. Deprivations can sometimes be countered through the pursuit of books, but my Khala never had access to this escape.
جب ان حیران آنکھوں نے اجالا اور اندھیرا دیکھنا سیکھا، جب ان حیران آنکھوں نے اجالا اور اندھیرا دیکھنا سیکھا، اندھیرے با ادب خدام کی صورت تھے استادہ، اجالا ماں کی پلکوں پہ دھرا تھا. سب کی ماؤں کے بارے میں لکھ رہی ہیں، یہ اپنی اماں کے بارے میں لکھ رہی ہیں. When these eyes, amazed, learned to differentiate between light and dark, I saw the servants of darkness standing in reverence, and in my mother's eyes, I saw light. I neither had the authority nor the courage to knock on the closed door before me. The heart longed, yet quivered in fear at the same time. But then a benevolent hand took mine in hers, and started leading the way, and closed doors opened as I followed these strong footprints. Families living within the Tombala Patak had to follow a strict code of conduct, where even men found it impossible to defy the established norms. Women had to follow rules for them to even breathe. Under these circumstances, it was only my mother who steadfastly and patiently, over a span of decades, led the silent but determined struggle against the established system to empower her daughters. اچھا، شعراء ہر قسم کے موضوعات پہ کلام لکھتے ہیں. اماں نے ایک درخت پہ ایک نظم لکھی تھی، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے وہ درخت بویا گیا تھا. ہم ابا سرکاری ملازم تھے، تو ان کو مختلف جگہوں کے اوپر ایک جگہ سے دوسرے شہر منتقل ہونا پڑتا تھا مختلف. سو یہ ہم لوگ اسلام آباد میں تھے، جہاں امی نے ایک درخت بویا تھا. یہ امرود کا درخت تھا. میں اتنا بڑا ہوں گا اس زمانے میں، نہیں اس سے چھوٹا ہوں گا. بٹ وہ اس کے بعد ہمارا تبادلہ ابا کا لاہور ہو گیا. دس واز 1977. سو ایک نظم امی نے لکھی تھی، میلاد بہار. رازدہ بہاروں کے تم کے طفل ناداں ہو، جانے کس گلستان سے میرے پاس آ پہنچے. ایک پودے پہ لکھ رہی ہیں. کتنے پیار سے میں نے اپنے گھر کے آنگن میں تم کو آبرو بخشی. سال بیت جائیں گے جب بہار آئے گی، ریشمی شگوفوں کی پنکھڑیوں کے سازوں پر زمزمے بکھیرو گے. اپنے آپ میں کھو کر نکھتوں کے شہپارے لوح جاں پہ لکھو گے. سوچ ہر جوانی کی ناز سب حسینوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں. سوچ ہر جوانی کی ناز سب حسینوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں، اپنے عکس کے آگے سارے رنگ پھیکے ہیں. جب بہار آئے گی جانے میں کہاں ہوں گی. پیچ و خم سے بنتی ہے منزلوں کی پگڈنڈی. پیچ و خم سے بنتی ہے، شارق صاحب، پیچ و خم سے بنتی ہے منزلوں کی پگڈنڈی. تم تو بھول جاؤ گے لمس میرے ہاتھوں کا، خواب میری آنکھوں کے. میں تمہیں نہ بھولوں گی، میں کہ فطرتاً ماں ہوں. انگریزی میں اتنی خوب نہیں ہے. Confidant of springtime, you are young and innocent. I wonder from which garden you have reached me. With much adoration, the garden of my home has given you abode. Years will pass by. When spring comes, your silken buds, their petals like delicate instruments, will spread sweet music, lost within yourself. Unrivaled scent will leave an imprint. Youthful thoughts, pride of the beautiful, are all alike. For your own reflection, all colors appear faded. When spring arrives, who knows where I will be? From these twists emerges the path to the final destination. You will surely forget the touch of my hands, the dreams in my eyes. I will not forget you.
I am a mother after all. سو جو اب جیسے سیف بھائی کہہ رہے تھے کہ ماحول کا، حالات کا، سب کا اثر شاعر لیتا ہے. تو 1977 کا زمانہ تھا، بہت ٹرموائل تھا پاکستان میں. تو اماں نے لکھا کہ ہوا آزردہ دل ویراں، یہ سناٹوں کی وحشت ناک آوازیں، دریچے بند کرنا ہی مناسب ہے. This was my favorite poem to translate. A sorrowful breeze, my heart desolate. Silence is but a sinister shriek. Keep the windows shut, it's for the best. ایک اور میرے پاس کاسۂ چشم میں کئی شب چراغ نہاں رہے. میرے پاس کاسۂ چشم میں کئی شب چراغ نہاں رہے. وہ تھے خاک راہ کے قرض بھی، وہ جو نقد جاں سے گراں رہے. In these longing eyes, for many evenings, lay hidden burning lamps. The dust on the ground oded death to those whose lives were valued for less. اچھا، ایک آدھ پیسج میں صرف ان کی کون سا انگریزی کا تمہاری ذکر. This is my story, and the story of that restless, innocent girl who stood alone in the midst of a crowd. The distance between us is the same as that between morning and evening. My relationship with her is the same as that between a thought and a voice. While thoughts are without bounds, voice remains imprisoned. Sometimes the voice moves with the thoughts, sometimes it doesn't. That girl is within me, and at other times, beyond my reach. اچھا، آپ کی اجازت سے کچھ میں ان کی نظمیں جو کہ میں نے اس ان کے کلیات میں سے نکالی ہیں، جو کہ آئی وڈ تھنک دے وڈ ریزونیٹ ود دس گروپ آلسو. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک پہلی نظم اثاثہ. فاصلوں کے موسم میں جب بھی میری یاد آئے. لگتا ہے امی مجھ سے بات کر رہی ہیں، اور یہ اب کر رہی ہیں، جو پہلے لکھا تھا اس وقت بھی کر رہی تھی، مگر اٹ نیور سنک ان. ناؤ دیٹ وی فائنڈ آور سیلوز ان دیٹ سچویشن ایز پیرنٹس، اور جب بچے جا رہے ہیں تو وہ سب محسوس ہوتا ہے. سو فاصلوں کے موسم میں جب بھی میری یاد آئے، میرے نغمہ زاروں میں دو گھڑی کو آ جانا. فاصلوں کے موسم میں جب بھی میری یاد آئے، میرے نغمہ زاروں میں دو گھڑی کو آ جانا. حرف جو لکھے میں نے، جو سخن کہے میں نے، اپنے دل کی ہر دھڑکن ان کے بیچ رکھتی ہے. ہمارا اڑا دی. تو دوری ہر قسم سے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ ودا کی گھڑی صحیح. ذرا سنبھل، ذرا قدم بچا کے چل. ذرا سنبھل، ذرا قدم بچا کے چل، کہ چبھ نہ جائیں تیرے پھول جیسے پاؤں میں ان آنسوؤں کی کرچیاں. کیا بات ہے، ان آنسوؤں کی کرچیاں. ذرا سنبھل، ذرا قدم بچا کے چل، کہ چبھ نہ جائیں تیرے پھول جیسے پاؤں میں ان آنسوؤں کی کرچیاں، جنہیں کسی نے اشک اور کسی نے حرف آرزو لکھا، کسی نے کاسۂ دعا
کہ میرے پاس تیری نظر کے لیے کچھ اور تھا بھی کیا سوائے آنسو. یہ آنسوؤں کے روپ میں گئی رتوں کے آئینوں کی کرچیاں. یہ آنسوؤں کے روپ میں جو ہم سب نے محسوس کیے ہیں, گئی رتوں کے آئینوں کی کرچیاں. یہ آنسوؤں کے روپ میں گئے رتوں کی آئینوں کی کرچیاں پلک پہ تھم نہ پائیں گی. تیرے سفر کے راستوں میں آئیں گی ذرا, تیرے سفر کے راستوں میں آئیں گی. ودا کی گھڑی سہی ذرا ٹھہر ذرا سنبھل. میں اپنے دل کے بت کدے میں یہ چراغ آئینے سنوار لوں. ان آئینوں میں تیرا حسن بے مثال ہے. ان آئینوں میں میری آرزو کے لمحے لمحے کا جمال ہے. ودا کی گھڑی سہی ذرا ٹھہر ذرا سنبھل ذرا قدم بچا کے چل. یہ انہوں نے بیٹی کی رخصت پہ نہیں کہی تھی, بیٹے کی رخصت پہ کہی تھی. 1970s ارلی 70s میں بھائی جان اسلام آباد سے, ہم لوگ اسلام آباد رہتے تھے, ہی واز گوئنگ ٹو کراچی انجینئرنگ پڑھنے کے لیے. سو یہ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی. ایک چھوٹی سی نظم. آس دیپک بھی جلا رکھنا شاید کوئی پردیسی. دیپک بھی جلا رکھنا شاید کوئی پردیسی گھر لوٹ کے آ جائے. گجرا بھی سجا رکھنا. تو یہ میں نے رخصت آپا کی رخصت کی 50 سال پہلے کی بات ہے. بہت سے لوگوں کو ریزولیٹ کرے گی. اے مہماں آہستہ جا, اے مہماں آہستہ جا. کچھ دیر تجھ کو دیکھ لوں, کچھ دیر تیرا ساتھ دوں. جانا تو ہے تجھ کو مگر آرام جا آہستہ جا. زاہد صاحب پروین, ہاں. جانا تو ہے تجھ کو مگر آرام جا آہستہ جا. اے مہماں آہستہ جا. دل پر ہے قدموں کے نشاں مسئلے صبا آہستہ چل. آنکھیں بچھی ہیں راہ میں دامن کشاں آہستہ جا. اے مہماں آہستہ جا. جھلکے گا مکھڑا پھول سا گونجیں گی آوازیں تیری. دوری کا اندیشہ نہیں خواب رواں آہستہ جا. اے مہماں آہستہ جا. کردوں کی یادوں کی طرح راہ سفر آسان ہے. تو مہر تابان حیات مہرباں آہستہ جا. یہ گھر تیرا آنگن تیرا اے نکہت آراستہ. یہ گھر تیرا آنگن تیرا اے نکہت آراستہ. اب منتظر تیری نمود گلستاں آہستہ جا. اے مہماں آہستہ جا. ایک بار مڑ کر دیکھ لے آنکھوں میں آنسو تو نہیں. ایک بار مڑ کر دیکھ لے آنکھوں میں آنسو تو نہیں. تو منزلوں کی آواز ہے بے گماں آہستہ جا. اے مہماں آہستہ جا. ہمراہ تیرے رب کریم و مہرباں تجھ پر بہار زندگی ہو گلفشاں آہستہ جا. اے مہماں آہستہ جا. یہ اماں روتی تھی اور ابا پڑھتے تھے اور روتے تھے, ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ کیا مسئلہ کیا ہے. بٹ ناؤ آئی ریکال, جب بھی آپا یا بھائی جان آتے تھے اور واپس جا رہے ہوتے تھے, ہر مرتبہ رخصت ہوتی تھی. ایوری ٹائم اٹ واز اے رخصت. وہ اسی کی قسم کی کیفیت میں ابھی ماں اور میں ہیں. ایڈنبرا میں رخصت ہو رہی ہے مگر خوشی کے ساتھ. اے مہماں آہستہ جا. اب خوب سمجھ میں آ رہا ہے. اب خوب سمجھ. جی جی, اماں کی یہ آخری تصویروں میں سے. جی وہ میں نے پہلے بلیک اینڈ وائٹ لگوائی ہوئی تھی کہ وہ یہ ان کا سفر ان کی زندگی کا. اور نصیحت وہ کرتی ہی رہیں گی. ہر ماں کرے گی نصیحت, ہر باپ کرے گا نصیحت, وہ بھی کر رہی ہیں. اس کو نزدیک آنے نہ دے. نہیں میرے بچوں, جدائی تو افریت ہے سخت بے درد خوخار آسیب ہے. اس کو نزدیک آنے نہ دیں. نہیں میرے بچوں, جدائی تو افریت ہے سخت بے درد خوخار آسیب ہے. اس کو نزدیک آنے نہ دو. تم مجھے دیکھ لو, تم مجھے دیکھ لو. کس یقین اور کتنے تحمل سے میں روز ہر روزن در کے آگے. تم مجھے دیکھ لو,
کس یقین اور کتنی تحمل سے میں روز ہر روزنے در کے آگے حصارِ دعا کھینچ لوں. ماں دعائی مانگتی ہے. تم میری آنکھ میں اعتبار نگاہ کی طرح، فاصلے دوریاں کچھ نہیں. سب کی اماں نے یہ کہا ہے، فاصلے دوریاں کچھ نہیں، جاؤ. تم میرے پاس ہو، میں تمہارے قریب. تم تو خود اپنی دھرتی کا چہرہ ہو، آواز ہو. جہاں بھی تم جہاں ہو وہاں، تم جہاں ہو یہ گلیاں یہ آنگن وہیں، ان ہواؤں کی محبوب سنگت وہاں، ان گلابوں کی جاں بخش رنگت وہاں. رنگت ہے، شاید خوشبو نہ ہو احمد، مگر رنگت تو ہے. ان گلابوں کی جاں بخش رنگت وہاں، اور گلے مہر کی مہرباں چھاؤں بھی، اور دیوار پہ جاگتا بولتا لمس کا یہ نشاں ہے یہاں جیسے دیپک کی لو، اور وہاں روشنی. میں تو جس آئینے میں بھی چاہوں تجھے دیکھ لوں. موتیا کی کلی جب بھی چٹکی ہے اس میں تمہاری ہنسی گھل گئی. موتیا کی کلی جب بھی چٹکی ہے اس میں تمہاری ہنسی گل گئی، اور چمپا کی خوشبو میں لہجے کی دھیمی مہک تل گئی. دیکھ لو کس طرح کہر آلود موسم کی سختی سے بچتی رہی. اور یہ ہر ماں کہہ رہی ہے، دیکھ لو کس طرح کہر آلود موسم کی سختی سے بچتی رہی. یاد کی بھیگتی چاندنی میں اب بھی بہاروں سے لے کر ردائے صبا اوڑھ لوں. تمام محرومیاں اور تمام مجبوریوں کے باوجود اماں جو ہیں وہ دعائیں دیتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں. شجر نازا جو آپ نے بہت خوبصورتی سے پڑھی، اگر اجازت دیں یہ طویل نظمیں میں پوری پڑھوں گا، اور تھوڑا سا کیونکہ یہ اپنے بیٹے عامر کے نام ہے، مگر یہ باسل کے نام ہے، یہ فیضان کے نام ہے، یہ مصطفیٰ کے نام ہے، یہ حمزہ کے نام ہے، یہ طلحہ کے نام ہے، یہ سیرین کے نام ہے، یہ یسریٰ کے نام ہے، ہمارے سب بچوں کے نام ہیں، یہ اسریٰ کے نام ہے. شجر گلبار اور نازاں، نمو کے راز سے سرشار خود حیراں. شجر سایہ فگن گلبار اور نازاں، ابھی کل تک بس ایک کوپل کی صورت تھا. ابھی کل تک بس ایک کوپل کی صورت تھا، جو میرے لمس کی کرنوں سے ہر رنگت کا خواہاں تھا. ہماری لمس کی ہر کرنوں سے یہی لوگ جو تھے. ابھی کل تک بس ایک کوپل کی صورت تھا، جو میرے لمس کی کرنوں سے ہر رنگت کا خواہاں تھا. غم خود آشنائی کی ہر ایک لذت، نمود کی دل ربا وحشت کا خواہاں تھا. اسیر شش جہت نے جس گھڑی جس سمت بھی دیکھا، وہ میری ہی نگاہیں تھیں. میرے ان ناتواں ہاتھوں میں تھیں جتنی پناہیں تھیں. جو آنسو تھا شبنم سا، جو لمحہ تھا بشارت تھا. شجر سایہ فگن گلبار اور نازاں، وہ کل بھی تھا میرے ہر خواب کا عنواں. وہ کل بھی تھا میرے ہر خواب کا عنواں، وہ اب بھی ہے میری تکمیل کا ساماں. ہمارے سب بچے ہماری تکمیل کا ساماں ہے. جہاں تک اس کی خوشبو ہے وہاں میں ہوں. میرے عامر، یہ میری اور تمہاری ہی کہانی ہے. گھنا سایہ وہیں تک ہے جہاں تم ہو. گھنیری چھاؤں مل جائے تو موسم کی تمازت ہار جاتی ہے. دلوں میں پھول کھل جائیں تو ویرانوں کی شدت ہار جاتی ہے. میرے بچے، مجھے جب دیکھنا جب سوچنا چاہو تو بس اپنی طرف دیکھو. تمہارے لب پہ جو حرف صداقت ہے یہی میں ہوں. تمہارے دل میں جو ناز جسارت ہے یہی میں ہوں. نگاہوں میں جو ایک طرز عبادت ہے یہی میں ہوں. محبت کی طرح میں بھی ہوں بے پایاں، کبھی ظاہر کبھی پنہاں. جہاں تم ہو وہاں تک میری خوشبو ہے، وہاں میں. یہ ہم سب کے بچوں کے لیے، ہم یہ الفاظ شاید ادا نہ کر سکیں مگر دل سے یہی آتی ہے. نئی منزلوں کی بشارت.
بس یہاں تک ہمارے نقوش قدم ساتھ تھے. عمر, بس یہاں تک ہمارے نقوش قدم ساتھ تھے, میرے ہاتھ میں یہ دلربا ہاتھ تھے. اور اب جسم و جاں کی ہر آسودگی میری جھولی میں ہے. اب میرا ہاتھ اپنے توانا جواں ہاتھ میں تھام لو. اب میرا ہاتھ اپنے توانا جواں ہاتھ میں تھام لو کہ ایک دو قدم اور بھی میں تمہارے قریب رہ سکوں. اب میرا ہاتھ اپنے توانا جواں ہاتھ میں تھام لو کہ ایک دو قدم اور بھی میں تمہارے قریب رہ سکوں. اس کے آگے میں آگاہ ہوں. میری آرزو کی امانت, نئی منزلوں کی بشارت تمہارے لیے ہے. اب لوٹ آؤ, میں سنانے والا تھا, وہ اماں نے خود سنا دی. تو دامان بہار, تتلیاں تو آج بھی آنگن میں ہیں اور میرے آنگن کی ہر خوشبو پرائے دیس میں. تتلیاں تو آج بھی آنگن میں ہیں اور میرے آنگن کی ہر خوشبو پرائے دیس میں. پھول سی یادیں میرے دامن میں ہیں. اب وہ now it begins to make sense to me when she would see my brother go away home, back to his home, back to his work in America, اور آپا جب جا رہی ہوتی تھی, وہ کیفیت ان کے چہرے پہ جو ہوتی تھی, I now understand that. اب میں تو کہتا پھر آ جائیں گے, مگر وہ یا ہم چلے جائیں گے, but that pain, that anguish that all of our parents, اور جانتے بوجھتے وہ خوشی کے ساتھ کہ وہ اب تک نہیں پلٹا. اجالا سسکیاں لے رہا تھا, اجالا سسکیاں لیتا رہا گھر میں, اجالا سسکیاں لیتا رہا گھر میں, دیا دہلیز پر جلتا رہا, جس کو کسی جاں بخش ساعت میں مقدس آگ سے روشن کیا اس نے. وہ انسان دیوتا تھا یا مسیحا تھا, وہ بھولا تو نہیں ہوگا, وہ بھولا تو نہیں ہوگا. نہ جانے بے وفا دنیا کے کتنے کام تھے اس کو, نہ جانے کتنے دھندے تھے کہ وہ اب تک نہیں لوٹا. دیا تو صبح ہوتے تک دیا تو صبح ہونے تک سدا جلتا ہی رہتا ہے. کوئی اتنا بتا دے کہ وہ جن راستوں میں ہے وہاں اس کو اندھیرا تو نہیں ملتا. آخر میں ماں پھر بھی دعا بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے مانگ رہی ہوتی کہ کم از کم وہ روشنی میں چاہے میرے پاس اندھیرا ہو. ایک آدھ اور ہے, وہ لمحہ اسے تو ہوش ہی نہ تھا, کھلی ہتھیلیوں پہ جو نصاب ہجر لکھ گیا کہ وقت کیسے تھم گیا. وقت کیسے تھم گیا. یہ انہوں نے ابا کے لیے لکھی تھی. ابا حیات تھے زندگی میں. سنو جان, تم کو خبر تک نہیں, لوگ اکثر برا مانتے ہیں کہ میری کہانی کسی موڑ پر بھی اندھیری گلی سے گزرتی نہیں, کہ تم نے شعاؤں سے ہر رنگ لے کر میرے ہر نقش قدم کو دھنک سونپ دی, کہ تم نے شعاؤں سے ہر رنگ لے کر میرے ہر نقش قدم کو دھنک سونپ دی. نہ گمگشتہ خوابوں کی پرچھائیاں ہیں, نہ گمگشتہ خوابوں کی پرچھائیاں ہیں, نہ بے آس لمحوں کی سرگوشیاں ہیں, کہ نازک ہری بیل کو ایک توانا شجر انگنت اپنے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں. کوئی نارسائی کا آسے بس راہ گزر میں نہیں, یہ کیسا سفر ہے کہ روداد جس کی غبارے سفر میں نہیں. آخر میں بس مشکل لفظ میں, سویرا ہو تو کیسے ہو. نورم تمہارے نام. نورم میرے ابا کا نام تھا, نور الحسن جعفری. ابا اماں ان کو نورم کہتی تھی, میرے نور. نورم تمہارے نام. تم اب میرے سرہانے موتیا کے پھول رکھنا بھول جاتے ہو, سویرا ہو تو کیسے ہو. اجالا اب میرے دل تک
اجالا اب میرے دل تک نہیں آتا، دھنک کے رنگ آنچل میں پھسل کر گر جاتے ہیں، مسافر خواب کو رستہ میرے گھر کا نہیں ملتا، کوئی شیریں نواں طائر کسی رات کا سندیسہ نہیں لاتا، فقط ایک درد کا موسم، فقط ایک غم کی پروائی، کسی خوشبو کا لہجہ اب سخن مجھ سے نہیں کرتا، جو روز و شب سے رشتے تھے وہ پہچانے نہیں جاتے، نہ جانے کتنے دن گزرے، نہ جانے کون جگ پیتے، کہ اب موج ہوا مجھ سے مخاطب ہی نہیں ہوتی، تو کیا سب آئینے ٹوٹے، تو کیا اب یہ زمین و آسماں بدلے، یہ سناٹا، اندھیرا اور تنہائی، یہ ویرانہ، تمہارے بس میں تھا کار مسیحائی، نہ جانے تم کہاں ہو میں کہاں ہوں، تمہیں یادوں کے گجرے اب کہاں پہنچا۔ بہت شکریہ۔ سو کائنڈ آف یو، عامر صاحب نے پورا کلام پیش کیا، پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے، اور میں پروگرام کے لیے یقیناً آپ آج ادا جعفری کا جو کلام سنا ہے اور جس سے مردوں کے اندر بھی ایک ماں جگ گئی، یقین کریں تو کتنا بڑا رتبہ ہے ماں کا جو عورت کو دیا ہے تخلیق کا، یہ تخلیقی عمل جو ہے یہ خدا کے بعد عورت کے پاس ہے۔ میں یہاں پہ ووٹ آف تھینک یو کے لیے آئی ہوں، اور آنیسٹلی ایکچولی آئی مائی سیلف ایم ویری تھینکفل، اور خاص طور پہ لندن اردو وائس کی اور آپ سب لوگوں کی تھینک یو سو مچ فار برنگنگ یور بیوٹیفل پرسنالٹیز ہے، اور میں آج یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے آئی ایم شیور ہم سب نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ریزونیٹ بھی کیا ہے، اور خاص طور پہ آپ کا میں ناموں میں بڑی جو نا بھلکڑ ہوں، میں بس کہتی ہوں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ میں سمجھ آتا ہے، ہاں آپ میں، اور خاص طور پہ ہمارے اکرم بھائی جو کہ اس وقت سے پیچھے کھڑے ہیں، اور ساری یہ جو ہمارا ایونٹ ہے اس کو آپ تھنک اس لائیو یا اس کو لائیو کر رہے ہیں فیس بک پہ، اور یہ جو محفل ہے آج کی، یہ ایک ہماری اس دور کی ایک بہت اہم محفل ہے میں کہوں گی، کیونکہ دیکھیں اس ملک میں رہتے ہوئے دیار غیر میں ہم رہتے ہیں، اور اردو ہمارے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ نہ پہنچنے والی ایک حقیقت ہے کہ وہ کیسے پہنچیں گے، اور شاید ایسی محفلیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو تھوڑا بہت ان کو دھکا مل ہی جائے گا، اور وہ اس راہ پہ کوئی نہ کوئی ضرور گامزن ہوگا، جیسے کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ اس میں جو ہیں بھرپور حصہ لے رہی ہیں، خیر آپ کا تو حق بھی ہے اور آپ کا یہ فرض بھی ہے کہ آپ ایسا کریں، اور ہماری نور ظہیر ہو گئی ماشاءاللہ، ہمیشہ ہر محفل میں ان کو سن کے، اور ان کی پرجوش جو تقریر ہے اور جو وومن امپاورمنٹ ہے یہ اس کو دوبالا کرتی ہیں، اور ہماری ادا جعفری جو ہیں وہ اس کی زندہ مثال تھیں اور رہیں گی اپنے کلام کے تھرو وومن امپاورمنٹ کی، اور جیسے آپ نے کہا بہت پیاری بات کی کہ یہ سب سن کے مردوں کی ممتا جاگ گئی، کتنی خوبصورت بات ہے، اس کا مطلب ممتا ہوتی ہے، بس تھوڑا سا جگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ساتھ ہی میرا بہت دل چاہ رہا تھا میں بھی کچھ سناؤں، لیکن اچھا سنا دوں، کھڑی چلیں اوکے جلدی سے یہ بھی سنائیں اور کتابوں کا بھی بتا دیں اوپر ہیں، ہاں پلیز آپ سب لوگ بیفور یو پیپل رش ٹو گو بیک ہوم، پلیز میک شیور کہ آپ کا یہاں آنا سننا ہی کافی نہیں ہے، ہاں کتابیں لے کے گھر جانا، جیسے کہ ہم نے کہا ہماری نئی جنریشن ینگ جنریشن کے لیے اٹس بین ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش، تو پلیز آپ یہ اپنی آنے والی نسل کے لیے ایک تحفہ لے کے جائیں تاکہ ہمارے بچے پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں، ان کو شوق ہو کہ وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اردو میں اس کا کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ اردو کا بھی ضرور لیں گے، اور یہ ایک چھوٹی سی ایکچولی یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا ایک پہلا شعر پڑھا، اور یہ تھوڑا سا فون الٹا ہو گیا، ادھر ہو جاؤ، ہاں ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھا اور شاید آپ نے بھی ایک جو ہے نا اس کا شعر پڑھا، تو اس کے میں بھی یہی لے کر آئی تھی، تو میں نے کہا چلیں میں بھی اس کا کر دیتی ہوں، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، جلنا تو چراغوں کا چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، دل کے کمل ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں، تھے کتنے ستارے کے سرے شام ہی ڈوبے،
ہنگام سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں، جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں، ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوران سے بڑی چال چلے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اور آپ اسی طرح سے محفلیں سجاتے رہیے۔ آپ سب اپنے لیے تالیاں بجا لیجیے۔